نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر سورۃ النمل میں آیا ہے، جو کہ پارہ نمبر 19 میں شامل ہے۔ پارہ 19 میں سورۃ النمل کا مختصر تعارف حاصل کریں گے، نیز یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی شخصیات کے بارے میں تعارف حاصل کریں گے۔ سورۃ النمل پارہ نمبر 19۔ اس سورہ کے دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں وادی نمل کا ذکر آیا ہے اور اس سورت کا نام اسی سے ماخوذ ہے۔ مضمون اور انداز بیان مکہ کے دور متوسط کی صورتوں سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے اور اس کی تائید و روایات سے بھی ثابت ہے۔ ابن عباس اور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے سورۃ الشعراء نازل ہوئی، پھر النمل، پھر القصص، اور سابق صورت میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے قرآن پاک، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لیکن جو لوگ اس پر ایمان لانا نہیں چاہتے وہ اس کے انداز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن پاک ان کو جس روز قیامت سے ڈرا رہا ہے، جب تک وہ اس عذاب کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ دعوت عذاب کو بلانے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو جھٹلانے والوں کی تاریخ سے سبق حاصل کر لیں۔ اس صورت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے دل کے اندر قیامت کے دن کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے ان دلچسپیوں میں ہی مگن رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس قدر مصروف ہیں کہ اب کوئی نصیحت ان پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ پچھلی صورت میں بحث کی بنیاد صفات الہی میں سے صفات عزیز و حکیم پر رکھی گئی تھی، جبکہ اس صورت کی بنیاد حکیم اور علیم پر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے رب حکیم و علیم پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے انجام سے ہمکنار کریں گے۔ ملکہ بلقیس کون تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کیسے مائل اسلام کیا کہ وہ مسلمان ہو گئیں اور کلمہ گو ہو گئیں؟ ملکہ بلقیس آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے کہ ملک سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی خوش بھری زندگی گزار رہے تھے اور نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں تھیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ لوگ شرک کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں کی ملکہ بھی سورج کی پوجا کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ سراجل بن مالک کی جب موت ہوئی تو بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخ نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جنہوں نے کہ 9 سال یمن پر 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ قوم نہایت مالدار تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا
جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ تھا جسے سلیمان علیہ السلام ابن داؤد سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی جن کا کہ دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو جنات، چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا فرمائی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور جن و انس، جانور اور پرندے حاضر ہوئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ پرندہ ہدہد موجود نہ تھا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ غیر حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ بیان نہ کر سکا تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کہ شرک عام تھا، لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ بلقیس کا تخت قیمتی ہے، ہیرے جواہرات لعل و زمرد جڑے ہوئے ہیں اور تمام شاہی سامان آرائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ تو ملکہ بلقیس تک خط پہنچانے کے بعد تم وہاں بیٹھ کر ان کی باتیں سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ خط کیا تھا؟ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا ملکہ بلقیس کے نام، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے، جس کو پڑھ کر اس کا دل مائل اسلام ہوا اور وہ کلمہ پڑھ کر فرما بردار ہو گئی۔ خط کے الفاظ میں کہا گیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط کے الفاظ یوں تھے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ چنانچہ پرندے نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے اور وزیر و مشیر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اعلان جنگ ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ ملکہ سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں قیمتی تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی اور ان کی مطیع ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور مشیروں کی کرسیوں کو سونے کی دھات کا بنا دیا جائے۔
دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے، اور نیز یہ کہ ایک دریا کا منظر پیش کیا جائے جس میں کہ مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ ادھر بلقیس نے سامان روانہ کیا جس میں کہ سونے کی اینٹیں، غلام، کنیزیں، گھوڑے اور ملکہ کا ایک خط بھی شامل تھا۔ جب یہ عام سامان لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اور یہ سب کچھ اس سے زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ مال عطا کر رکھا ہے، لہٰذا تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اس ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرے، ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا انہوں نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر عاجزی اور تابع داری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا کہ وہ ملکہ حاضر ہونا چاہتی ہے تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک اٹھا کر لے آئے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے قبل میں اسے لا سکتا ہوں، اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ بے شک میرے پروردگار کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کی لمبائی دیکھی تو وہ تقریباً 80 ہاتھ چوڑائی، 40 ہاتھ اونچائی، 30 ہاتھ تھی، جس میں کہ موتی اور یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دی اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور مجھے تو یہ وہی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا کہ جس کا فرش سونے کا ہو، جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے حکم دیا تھا کہ ایک ایسا فرش بنایا جائے جو کہ شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں تیرتی محسوس ہوں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، تخت پر بیٹھے تھے اور نیچے فرش ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شیشے کے نیچے پانی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے اور اس میں شیشہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بلقیس یہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے جس میں کہ مچھلیاں تیر رہی ہیں، چنانچہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلنا شروع کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو گئی، بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح شیشے کے فرش کو وہ پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھی جس میں کہ مچھلیاں تیر رہی تھیں،
اسی طرح سے سورج کی چمک دمک دیکھ کر وہ اسے معبود سمجھ بیٹھی تھی۔ اب اسے ہدایت حاصل ہو چکی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔